بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبغۃ اللہ 09۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بدتمیز یہودی کا انجام، یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب سے غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی تھی، تب سے ہی مشرکین اور یہودیوں کو بڑی تکلیف تھی۔ انہی یہودیوں میں سے ایک نالائق یہودی بڑا ہی بدتمیز تھا۔ یہ مدینہ کے قریب ہی رہتا تھا، بڑا امیر آدمی تھا۔ اس کا نام کعب بن اشرف تھا۔ پہلے تو وہ مانتا ہی نہ تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ جب اسے یقین آ گیا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ سیدھا مکہ گیا اور ابو سفیان وغیرہ کو تسلیاں دینے لگا۔ جلا بھونا واپس آیا تو اس نے بات بات پر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ مسلمان عورتوں کے متعلق گندی باتیں کرتا۔ اس کا دل تھا کہ سارے لوگ مل کر مسلمانوں سے لڑیں اور ان سب کو ہی قتل کر دیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے سزا ملنی بھی چاہیے تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا اور لوگوں کی ان سے جنگ کروانا چاہتا تھا۔ اس بے وقوف کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ جنگ میں بہت سے بندے مارے جاتے ہیں۔ جنگ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے جنگ میں اتنے لوگوں کو مروانے سے بہتر تھا کہ اسے ہی راستے سے ہٹا دیا جاتا، تاکہ لڑائی ہونے کا چانس ہی کم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بندوں کو اس کام کے لیے بھیجا۔ کعب بن اشرف کا بہت بڑا محل تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ راستے میں اس کی حفاظت کے لیے بہت سے باڈی گارڈ بھی تھے، لہٰذا اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ ان تینوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ کسی طرح پہلے اسے اس کے محل سے باہر نکالا جائے، پھر حملہ کریں گے۔ پہلے ایک بندہ جن کا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ اس یہودی کے پاس گئے اور جھوٹ موٹ کہنے لگے کہ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مال لینا شروع کر دیا، ہم تو بڑے غریب ہو گئے ہیں۔ وہ یہودی یہ سن کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا، ابھی تو انہوں نے وہ اور بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ جناب آپ امیر آدمی ہیں، آپ ہی ہمیں تھوڑا سا غلہ دے دیں، ہم بعد میں واپس کر دیں گے۔ یہودی کہنے لگا کہ اپنی عورتیں میرے پاس رکھوا دو، جب قرضہ واپس کرو گے تو عورتیں واپس لے جانا۔ یہ کہنے لگے کہ سارے عرب والے ہم پر ہنسیں گے کہ تھوڑے سے غلے کے بدلے اپنی عورتیں بیچ دی۔ وہ کہنے لگا پھر اپنے بیٹے بطور ضمانت رکھوا دو۔ انہوں نے کہا کہ بات تو وہی ہے کہ پھر ہمارے بچوں کو لوگ طعنہ دیں گے کہ تمہارے باپ نے اپنے کھانے پینے کے لیے تمہیں بیچ ڈالا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ میرے پاس ایک آفر ہے، میں اپنا اسلحہ آپ کے پاس رکھوا دیتا ہوں، جب قرضہ واپس کروں گا تو اسلحہ واپس لے جاؤں گا۔ اس بات پر وہ مان گیا۔ دوسرے بندے جن کا نام ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے بھی آ کر یہی کہانی سنائی۔ ان سے بھی یہی طے ہوا کہ وہ اسلحہ دیں گے اور قرضہ لیں گے۔ اس طرح ان دونوں نے اس یہودی کو بیوقوف بنا لیا۔ اب دونوں اپنا اسلحہ اس کے محل تک لا سکتے تھے اور کسی کو شک بھی نہ گزرتا۔ پھر ایک دن تینوں ساتھی نکلے اور اس کے محل کے باہر سے اسے آواز دی کہ ہماری بات سنو۔ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کہنے لگا کہ میرے دوست آئے ہیں، میں ذرا ان سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے سر میں بڑی پیاری خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ جب یہ ان کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دور جا کر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلو۔ تھوڑی دور جا کر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا آج تو تم نے بڑی کمال کی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ وہ اور چورا ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کہ تم نے اپنے سر میں اتنی پیاری خوشبو لگائی ہے
کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہارا سر سونگھوں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور وہ کہنے لگا سونگھ لو۔ انہوں نے سر نیچے کروا کر سر سونگا تو اور تعریف کرنے لگے، وہ اور پھول گیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں نے خوشبو سونگھنی ہے۔ اس نے پھر سر آگے کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب ان کے کہنے پر اس نے سر آگے کیا تو انہوں نے پلاننگ کے مطابق اس کا سر اچھی طرح پکڑ لیا۔ اب یہ یہودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتا تھا اور مسلمان عورتوں کے بارے میں بری بری گندی باتیں کرتا تھا اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا کہتا تھا، مکمل طور پر قابو میں آ گیا تھا۔ اسے اس کے کیے کی سزا کے طور پر ٹکانے لگا دیا گیا اور اس طرح ایک بڑی لڑائی سے جان چھوٹ گئی۔ یاد رکھیں جناب، کوئی بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق کوئی بھی بری بات، اچھی بات نہ ہو، ان کے خلاف بات ہو تو کبھی بھی نہ مانے، کیونکہ جون سا ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کا انجام کعب بن اشرف جیسا ہی ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلد ہی آئے گی۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔